بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنے معاشرے میں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ہم جنس پرستی کی طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں اکثر تعداد مردوں کی ہوتی ہے، لیکن مغربی ممالک میں یہ ریشو عورتوں میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح انڈونیشیا ایک اسلامی ملک ہے، لیکن چونکہ وہاں پر عبادت پرست لوگ بہت ہی کم ہیں، یعنی قرآن اور سنت پر بہت کم لوگ چلتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر یہ خواہش پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک تقریب کے دوران اس مسئلے پر ایک عورت نے سوال کیا جو کہتی ہے کہ میں تو ہم جنس پرستی کو پسند کرتی ہوں جس طرح مغربی ممالک میں لوگ پسند کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا اور اسلام کو پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اسلام تو ہم جنس پرستی کے خلاف ہے اور سختی سے منع فرماتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ I'm actually curious about LGBT, which refers to the community of lesbians, gays, bisexual and transsexuals. So what Islam's point of view of this issue? Because I used to believe that we have to accept people regardless of their sexual orientation. So after I study some information about Islam, I know that Islam rejects this. So I want to know further about this issue. Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کو ترجیح دیتے ہو، یعنی ایسا کرنا غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال دی کہ آرٹیکل شائع ہوا تھا کہ جس میں لکھا گیا کہ ہم جنس پرستی انسانوں میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ اب اگر قدرتی طور پر کوئی چیز انسان میں پائی جاتی ہے تو ہم پھر اس انسان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے بلکہ خدا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے یہ ثابت کروا دیا کہ ہم جنس پرستی انسان میں قدرتی طور پر نہیں پائی جاتی، بلکہ لوگ جب کوئی قدرت کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ اس کے عادی ہوتے ہیں اور پھر اس شخص کو وہ غلط کام کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ یقین مانیے کہ یہ نفسیات کے ڈاکٹر جو تحقیق کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹر خود بھی ہم جنس پرستی کا شکار ہے، تو وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ Homosexuality is prohibited in Islam. This article that came a few years back, homosexuality is genetic. And when this article came, people asked me in the question and answer session, if homosexuality is genetic, then who's to blame? The person is not to blame. It is Almighty God, correct? Later on, it was found that this is totally false, and the person who propounded this, he himself was a homosexual. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے مغرب کی عورتوں کے بارے میں بات کی کہ اکثر مغربی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں رنگین پرندوں اور معاشرے کی تتلیاں سمجھ کر انہیں بے عزت کرتے ہیں۔ مغرب میں عورت کو ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح ہینڈل کیا جاتا ہے جو کہ ہر پیسے والے آدمی کے ساتھ واہیات کپڑوں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ ان کے کپڑوں کو اتار کر کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو حقوق دے رکھے ہیں۔ جب اس طرح کی غیر قدرتی چیزیں وہاں پر ہوں گی تو پھر ہم جنس پرستی بھی ہوگی۔ So today you see in the Western world, there is obscenity. Like my son said, the women's talk of liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of body, deprivation of soul, and degradation of honor. The Western society aiming to uplift the woman had degraded her to concubine. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مغربی اشتہارات کا بھی تذکرہ کیا کہ جب وہ موٹر سائیکل کا اشتہار چلاتے ہیں تو اس پر بھی لڑکی کو بٹھا رکھا ہوتا ہے۔ تو آپ ہی مجھے بتائیے کہ دنیا میں مرد زیادہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا پھر عورتیں؟ اس طرح گاڑیوں کے اشتہارات کا بھی ذکر کیا۔ BMW کار کا اشتہار چل رہا تھا تو گاڑی کے سامنے چھوٹے کپڑوں میں ملبوس لڑکی کو کھڑا کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں بتاتے ہیں کہ اس پر سوار ہو جاؤ، تو آپ بتاؤ کہ لڑکی کی بات کر رہے ہیں یا پھر گاڑی کی؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ You have advertisement. In a motorbike advertisement, invariably there's a woman. Now how many women ride motorcycle? And I was told of a very famous ad of BMW. I was told, in front of the BMW car, a woman is standing in a bikini, and the ad reads, test drive her now. Who, the girl or the car? اصل میں تمام مذاہب یہ بات کرتے ہیں اگر آپ کو تعلق بنانا ہو تو شادی کر لو۔ امریکہ جو کہ اسلام کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ایک بندے کا اپنی بیوی کے علاوہ 8 مزید چکر بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہ غیر اخلاقی جنسی تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ بہن بھائیوں اور ماں باپ سے بھی۔ استغفر اللہ۔ تو امریکہ یا پھر دیگر ممالک جب ایسے غیر قدرتی حرکات کریں گے تو وہ ان چیزوں کے ساتھ عادی ہی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے اور پھر زندگی بھر ایسی حرکات کرتے ہیں۔ So they are selling their daughters, they are selling their mothers, and they are saying that women are liberated. What happens that when you go beyond limits,
All religions say that if you want to have relationship, you marry. In America, the American statistics tell us an average American, before he settles down with a permanent life partner, he has 8 different sexual partners. तो सबको कुरान और सुन्नत पर चलना चाहिए ताकि कोई भी ऐसे गैर अखलाकी काम ना करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक मर्तबा मैं कनाडा में मौजूद था तो वहाँ पर मैंने देखा कि 2 मर्द एक दूसरे को किस कर रहे थे और फिर मैंने पढ़ा कि कनाडा की हुकूमत ये चीज़ लीगल कर चुकी है कि मर्द आपस में शादी कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक नफ्सियाती डॉक्टर का हवाला भी दिया कि वो कहता है जब कोई अपनी बीवी के अलावा किसी और से जिनसी ताल्लुक नहीं रखेगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और खुशगवार हालत में बीवी से वो ताल्लुक रख सकता है, यानी उसमें खुश रह सकता है। इसलिए इस्लाम इन तमाम गलत हरकत से इंसान को मना फरमाता है ताकि इंसान ही की बेहतरी हो, अच्छे बुरे की तमीज़ हो। And I remember I'd been to Canada in 1996 first time. A man kissing a man. And Canada has legalized marriage of gays. Now, all this is coming because they're deviating from the truth. माशरे में ऐसा गंद फैल रहा हो तो इसकी वजह भी मगरबी सकाफत है। उनको भी पता है कि इसमें बुराई है। जिस तरह वो फहश फिल्में बनाते हैं, खुद तो वो देखते इतनी नहीं क्योंकि वहाँ ये चीज़ें आम हैं, लेकिन हम मुसलमानों को तबाह करने की चाल है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गलत कामों से महफूज रखे, आमीन। उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।